جو کرنے کا کام ہے مشورہ وہ نہیں لیا جا رہا, اور جو استخارہ سنت ہے وہ کیا نہیں جا رہا. میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں, استخارے میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. استخارہ اللہ سے مشورہ نہیں ہے. اگر استخارہ اللہ سے مشورہ ہوتا تو پھر اللہ سے مشورے سے بعد مخلوق سے مشورے کی اجازت ہوتی؟ دیکھو, ایک کینسر کا اسپیشلسٹ بیٹھا ہوا ہے, آپ کو اللہ نہ کرے کینسر ہو گیا, آپ اس سے مشورہ لے رہے ہیں کہ مجھے علاج کہاں سے کرانا ہے اور کتنا خرچہ ہوگا, امریکہ جا کے علاج کروں یا پاکستان میں ہی کروں وغیرہ وغیرہ. اس سے مشورہ لیا, اس کے بعد آپ ایک پلمبر سے مشورہ لے رہے ہو, یار مجھے کینسر ہو گیا تو بتا. وہ کہے گا یار ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کس سے مشورہ لے رہے تھے؟ آپ لوگ, میرا خیال ہے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں تو تھوڑا سا ساتھ دینا. وہ کہے گا آپ تھوڑی دیر پہلے مشورہ لے رہے تھے کینسر, بلکہ کینسر کے اسپیشلسٹ کو غصہ آئے گا, کمبخت تیری نظر میں میری اور پلمبر کی کوئی فرق نہیں ہے. جب تو نے مجھ سے مشورہ لے لیا تو اب کسی جمعدار سے تو کینسر کے بارے میں مشورہ لے رہا ہے. تو اللہ کے مقابلے میں مخلوق کی کوئی اوقات ہے؟ تو اگر استخارہ اللہ سے مشورہ ہے اور اللہ خواب میں آ کے آپ کو بتائے گا کہ کرو یا نہیں کرو, ریڈ کا مطلب نہیں کرو, گرین کا مطلب کر لو, کالے کا مطلب مت کرو, اور وائٹ کا مطلب کر لو, لوگوں نے یہ بنائی ہوئی باتیں, تو پھر قرآن میں پبلک سے مشورے کی اجازت یا حکم ہوتا؟ قرآن میں سورہ شورا نازل ہوتی جس کا نام ہی مشورہ ہے. قرآن میں یہ ہوتا وَأَمْرُهُمْ ذُو شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, ان کے اہم معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں, یہ ہوتا قرآن میں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے استخارہ مشورہ بولو نہیں ہے. جب مشورہ نہیں ہے تو جب ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو سامنے والا اپنی رائے دیتا ہے, جب مشورہ نہیں لیتے تو رائے دیتا ہے پھر وہ, بلکہ ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا ہے. ایک بھکاری کے پاس نا ایک خاتون ایک کے پاس ایک بھکاری آیا, ہٹا کٹا تھا, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اس نے کہا شرم نہیں آتی اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو؟ اس نے کہا میں بھیک مانگ رہا ہوں, مشورہ نہیں مانگ رہا آپ سے, جو مانگ رہا ہوں وہ دے سکتی ہیں تو دیں, باقی چیزیں جو نہیں مانگی ہیں وہ دینے کی بالکل ضرورت. بولو, ہم مجلس میں بیٹھے ہوں, کوئی بات کر رہے ہوں, بیچ میں کوئی مشورہ دے, ہم کہتے ہیں نا بھائی صاحب میں نے آپ سے مشورہ مانگا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو اگر اللہ سے یہ مشورہ ہوتا تو اللہ جواب دیتا, اور جب اللہ جواب دیتا تو مخلوق سے مشورے کی اجازت نہیں ہوتی. تو استخارہ پھر ہے کیا بھائی؟ بھائی استخارہ ہے اللہ سے خیر طلب کرنا, اللہ سے دعا مانگنا. اللہم ان کنت تعلم, اے اللہ اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ عمل تیرے لیے میرے علم میں بہتر ہے تو مقدر کر دے اور اس میں برکت دے دے, بہتر نہیں ہے تو مقدر نہ کر, ہٹا دے اس کو یہاں سے. اب کرنا کیا ہے استخارے کے بعد؟ جب اشارہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو کرنا کیا ہے؟ جو استخارے سے پہلے کرنا ہے وہی استخارے کے نہیں آئی بات کر. اس کی مثال ایسے ہے, کیونکہ استخارہ دعا ہے نا, تو آپ وہی کینسر کی, اللہ نے ویسے کوئی ہلکی مثال لے لیتا ہوں, کینسر کی تھوڑی گاڑی ہو گئی ہے, آپ کے سر پہ بال نہیں اگ رہے, آپ چاہتے ہو کہ میرے سر پہ بال اگیں, تو ہیئر ٹرانسپلانٹیشن والوں کے پاس جاؤ گے نا, آپ ان سے مشورہ لوگے کہ تیل لگا کے قدرتی طریقے سے اگائے جائیں یا ٹریکٹر چلا کے کھاد ڈال کے یہاں کی فصل یہاں لگائی جائے. یہی دو طریقے اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں. اور پھر کس ڈاکٹر سے علاج کیا جائے؟ تو آپ نے, میں بات ہی دماغ سے نکل گئی میری, جو میں مثال دینا چاہ رہا تھا یہ کینسر ہی کی ٹھیک تھی یار. اس میں ایک سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا, خبردار سگریٹ کینسر کے لیے نقصان دہ. ایک آدمی دکان پہ گیا, اس نے سگریٹ خریدی, اس پہ لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ پینا مردانہ قوت کے لیے, مردانہ قوت کی کمزوری کا ذریعہ ہے. اس نے فوراً واپس کی بولا وہ کینسر والی دے دے بھائی, تو لوگوں کو کینسر قبول ہے, دوسری بیماری قبول, کہتا مر جائیں. تو میرے ذہن سے ہی وہ مثال نکل گئی جو میں دینا چاہ رہا تھا. ہاں آپ گئے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ دیا بھائی کینسر کا یہ علاج ہے, یہ علاج ہے, یہ علاج ہے. مولوی صاحب کے پاس گئے, مولوی صاحب نے کہا بھائی میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن میں دعا کر دیتا ہوں. تو آپ مولوی صاحب سے پوچھو گے مولوی صاحب دعا کے بعد میں نے کیا کرنا ہے, تو مولوی صاحب کیا کہیں جو دعا سے پہلے کر رہے تھے. کیا خیال ہے بھائی دعا سے پہلے جو کر رہے تھے کیا کر رہے تھے؟ کینسر کو دور کرنے کے دنیاوی اسباب اختیار کر رہے تھے. اور کینسر کو دور کرنے کا دنیاوی سبب کیا ہے؟ کینسر اسپیشلسٹ کے پاس جانا. تو وہی پہلے بھی تھا, دعا کے بعد بھی کیا ہوگا؟ وہی ہوگا. تو استخارہ بھی دعا ہے, استخارے سے پہلے بھی وہی کرنا ہے جو استخارے کے بعد کرنا ہے, کوئی نیا کام نہیں کرنا. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, پھر جب یہ دعا ہی ہے تو پھر دعا ہی ہونا, یہ استخارے کی الگ سے کیا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے اس طریقے سے دعا مانگی جائے؟ بھائی ہے دعا ہی, لیکن اس کے الفاظ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی سکھائے ہیں اور اس کا طریقہ سکھایا ہے, تو پتا چلا کہ یہ عام دعاؤں سے اوپر کی دعا ہے. اس کی قبولیت کا امکان دوسری دعاؤں کی نسبت زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے.
لیکن کرنا وہی ہے جو دعا سے پہلے، اور جو دعا کے بعد بھی وہی کرنا ہے جو دعا سے پہلے کرنا ہے۔ اب پہلے کیا کرنا ہے؟ کامیابی کے اسباب اختیار کرنے، اور کامیابی کے اسباب میں سب سے اہم ترین سبب ہے اس کام کے ماہرین سے مشورہ لینا۔ آپ کینسر کے پیشنٹ ہو تو کامیابی کا سبب یہ ہے کہ اس کام کے ماہرین جو کینسر اسپیشلسٹ ہیں ان سے مشورہ لیا جائے گا۔ دو چیزیں، مشورہ بھی لیا جائے گا اور اس کے ماہر سے لیا جائے گا۔ کسی پلمبر سے مشورہ لینا تو بھی جتنے مرضی استخارے نکال دو برباد ہی ہو گئے آپ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو 20 استخارے نکالے تھے پھر بھی ناکام ہو گئے۔ بھائی وجہ اس کی ہے کہ اس کام کے جو دنیاوی اسباب ہیں نا کامیابی کے، وہ آپ نے اختیار نہیں کیے، کیونکہ دعائیں جب قبول ہوتی ہیں جب آپ دنیاوی اسباب بھی اختیار کرتے ہو۔ آپ ساری رات تہجد میں دعا مانگتے رہو، پوری رات رو رو کے گڑ گڑا کے مر جاؤ، آپ بے ہوش ہو جاؤ کہ اللہ مجھے روٹی کھلا دے، لیکن صبح آپ پراٹھا اپنے نوالے حلق میں نہیں اتارتے تو وہ خود بخود اڑ کے دعاؤں کی وجہ سے آپ کے حلق میں نہیں جائے گا۔ آپ کو روٹی تلاش کرنی پڑے گی، آٹا لانا پڑے گا، گوندنا پڑے گا، تندور میں ڈالنا پڑے گا، پھر نکالو گے، پھر اس کو لقمہ بنا بنا کے کھاؤ گے۔ تو ایسے ہی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کے ظاہری اسباب میں جو سب سے پاورفل سبب ہے وہ ہے اس فن کے ماہرین سے مشورہ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں استخارہ نہ کیا ہو، مشورہ لے کے کام کیا ہو، کامیابی کا پھر بھی امکان ہے، لیکن استخارہ کیا اور مشورہ نہیں کیا تو کوئی امکان نہیں ہے کامیابی کا، کیونکہ آپ نے تو اس کے اسباب ہی پورے نہیں کیے نا بھائی۔ کوئی معجزہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے۔ تو اس لیے جو میں نے آپ کو ایک اصول شریعت کا بیان کیا نا، بس اسی پر میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ جو کام اپنے اختیار میں ہے اس کو چھوڑو نہیں، اور جو اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے کبھی بھی بولو مت پڑو۔ تو یہ نعرہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا؟ آئے گا بھائی، آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا، کیونکہ میرے آنے سے تو کوئی آ نہیں سکتا۔ تو ہم نے یہ نعرہ لگایا ہے، اور یہ ہم نے بچپن میں اللہ معاف فرمائے ڈرامہ دیکھا تھا، اس میں یہ نعرہ سیکھا تھا ہم نے، تو پورے میرے بیانات اس نعرے پہ ہوئے ہیں۔ مجھے ایسا سبق ملا نا اس نعرے سے، حالانکہ بچپن کا پڑوسیوں کے اللہ معاف فرمائے، تبھی میں اللہ معاف فرمائے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی کلپ میں کہہ کے دیکھو ڈراموں کی باتیں کر رہے ہیں، تبھی تو کہہ رہا ہوں اللہ معاف فرمائے کہ ڈرامے دیکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو بچپن میں کہیں جا کے دیکھ لیا تھا، اور اس زمانے کے ڈرامے بھی ایسے ہوتے تھے کہ خواتین ہیروئن کو جو ڈرامے کی جو ہوتی تھی نا اس کو دیکھ کے پردہ کر لیا کرتی تھیں۔ اچھا بھائی، یہ میں بھی اعلان کرتا ہوں ایک منٹ۔ تو اس میں نا ایک دکھایا تھا کہ وہ بچے نعرہ لگا رہے ہیں الیکشن کے دنوں میں، آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔ تو اس لیے اپنے دماغ کو بھائی صرف ایک طرف لگاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہ حدیث کا ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملا واتتہ الدنیا وہی راغمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی فکر آخرت کو بنایا، دنیا میں وہی فکر لینی ہے جو آخرت سے جس کا لنک ہو۔ اب کمانے کی فکر آخرت کی فکر ہے، اصل میں یہ کمانا کیا ہے؟ فرض ہے، تو اصل فکر کیا ہوگی؟ آخرت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی تمام فکروں کو سمیٹ دیتے ہیں ایک فکر میں۔ تو بتاؤ جس کی ایک فکر ہو، زیادہ فکریں ہو، وہ سکون میں ہوگا، یہ ایک فکر والا سکون میں ہوگا؟ تو اس کی فکروں کو وَجَمَعَ لَهُ شَمْلًا جعل اللہ غناہ فی قلبی۔ دوسری بات، اللہ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتا ہے، غریب ترین ہو کے بھی وہ اپنے آپ کو کروڑ پتی سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اب اس کی فکر دنیا رہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات، اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا اس کے پاس آئے گی ناک رگڑتے ہوئے، ذلیل ہو کے آئے گی۔ اور فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو اپنی فکر بنا لیا، جعل اللہ فقرہ بین عینی، تو اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ آج میں مشاہدہ کر رہا ہوں، کروڑوں روپے کا بزنس ہے، اربوں کھربوں روپے کی فیکٹریوں کے مالک ہیں، میرے پاس آئے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہے، ہم ڈر لگا رہتا ہے اس پہ آگ نہ لگ جائے، ڈر لگا رہتا ہے کوئی قبضہ نہ کر لے۔ میں کہتا ہوں بھائی اتنا پیسہ تمہارے پاس بینکوں میں ہے، یہ پوری بھی تباہ ہو جائے نا تو 7 نسلیں کھا سکتی ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ٹوپیوں داڑھی والے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو نبی نے فرمایا جس نے دنیا کو فکر بنا لیا تو یہ اس کی خوش فہمی ہے کہ دنیا آنے سے اس کا پیٹ بھر جائے گا، وہ خوش زندگی گزارے گا۔ فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینی، اللہ فقر و فاقہ اس کی نگاہوں کے بالکل سامنے۔ فقر و فاقہ آپ کا دشمن ہے، اور دشمن جب نگاہوں کے سامنے ہو تو کبھی سکون سے سو سکتا ہے آدمی؟ آپ کو ایک آدمی کے بارے میں ڈر ہے مجھے قتل کر دے گا، لیکن وہ رہتا ہے امریکہ میں رہتا ہے، ہوگا بھائی تھوڑا سا ہلکا ہلکا ڈر ہوتا ہے کبھی امریکہ سے آ کے مار نہ دے، لیکن آپ کو پتا ہو کہ یہ بندہ قتل کر دے گا، یہ قتل کر دے گا، اور یہ ہر وقت آپ کے کوئی گارڈ کے بارے میں کہے کہ آپ کا گارڈ آپ کو مار دے گا، اور گارڈز کو ہٹا بھی نہیں سکتے آپ،
تو اب آپ سکون کے وظیفے پڑھ رہے ہو، یار مجھے سکون نہیں مل رہا، مفتی صاحب کوئی سکون کا، پھر عاملوں کے پاس گئے، عامل کہہ رہے بندش ہے، چڑیل ہے، جن ہے، بھوت ہے۔ بھائی صاحب آپ نے اپنا دشمن خود پالا ہوا ہے۔ تو نبی نے فرمایا جس نے دنیا سے محبت کی، دنیا کو اصل بنایا تھا اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے، اس نے دنیا کو اصل ہدف بنا لیا، تو سب سے نقد جو سزا اس کو ملے گی نا، فقر و فاقہ۔ جو دیکھو ہم اپنے سیاست دانوں پہ حیران ہوتے ہیں نا، یار اربوں خربوں روپے انہوں نے بنا لیے، اسٹیل مل پوری پی گئے۔ یہ اسٹیل مل ہماری تباہ کیسے ہوئی ہے؟ کسی نے پی ہے نا یہ، یعنی ایک اسٹیل کا چمچ بھی نہیں چھوڑا اس میں تو اسٹیل مل والوں سے ملا ہوں نا، ایک اسٹیل کا چمچ بھی بولو نہیں چھوڑ، کرو ارب پتی بن گئے۔ تو کیا چین سے بیٹھ گئے وہ؟ اب سکون سے سوتے ہیں کہ ہم نے بہت بنا لیا؟ نہ، اس کو ڈبل کیسے کیا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینی، اللہ فقر و فاقہ اس کی نگاہوں کے سامنے ایسے گھومتا رہے گا۔ وہی ہے فیکٹریوں کا مالک، ہر وقت ڈر آگ نہ لگ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینی وفرق علیہ شملہ، اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دے گا، جیسے موتی کے دانے بکھر جاتے ہیں نا۔ ایک ٹینشن نہیں ہوگی، صرف اس کی نہیں ہوگی کہ فیکٹری کو آگ نہ لگ جائے، یار میرے کہیں گردے خراب نہ ہو جائیں، اس کو کینسر ہو گیا اگلا نمبر کہیں میرا نہ ہو۔ آج اپنے دوست کو میں قبر میں اتار کے آیا، ایسا نہ ہو کہ کل کس کا نمبر ہو، میرا۔ آج ٹارگٹ کلنگ میں اس کو مار دیا، ایسا نہ ہو کہ میرا نمبر۔ ہمارے ایک دوست تھے، بوری بند لاشیں نہیں کراچی میں مل رہی تھی، وہ اتنے ڈپریشن میں گئے ہوئے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہیں میری بھی لاش بوری سے نہ نکلے۔ میں نے کہا بھائی تیرا نہ کسی تنظیم سے لینا دینا، تو کیوں ڈر رہا ہے؟ ویسے ہی ایک تو جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے، دل کی کمزوری، لیکن زیادہ تر لوگوں کو دنیا کی محبت۔ تو اللہ کہتے ہیں اس کی فکروں کو اللہ منتشر کر، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں مل رہا، پیسہ کیوں نہیں آ رہا، عزت کیوں نہیں، اس کی عزت زیادہ کیوں ہو رہی ہے، مجھے آگے ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ایسا، اس کی چار کیوں، استغفر اللہ، اس کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہو رہا۔ تو یہ اتنی فکریں اس کی، کوئی ایک فکر نہیں ہوتی۔ تو فرمایا فرق علیہ شملہ، اس کی فکروں کو اللہ کیا کر دیں گے؟ بکھیر دیں گے۔ اور ہوگا کیا؟ اتنی ٹینشنوں سے کیا بہت دنیا آ جائے گی؟ فرمایا نہیں، ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له، پیسہ اتنا ہی ملے گا جتنا مقدر میں لکھا ہوا ہے، کسی کو بہت مل جائے گا، کسی کو دھیلا بھی نہیں ملے گا، فکریں لے کے ہی دنیا سے چلا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی بیان کا خلاصہ یہ کہ اصل فکر آخرت کو بناؤ، اور کامیابی کے اسباب میں جو اختیار میں ہے چھوڑو نہیں، جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ اور یہ نعرہ یاد رکھ لو، ووٹ تو کسی نہ کسی کو دینا ہے، آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔ تو آپ جب کوئی آئے گا تو آپ بولو گے ہم تو کہہ رہے تھے کوئی نہ کوئی آئے گا، وہی ہوا جو ہماری چاہت تھی۔ لہذا ٹینشن پاک زندگی گزرے گی آپ کی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔